بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ناظرین، جنرل ضیاء الحق کا ظالمانہ دور، وہ دور جب پاکستان میں تمام بھارتی میڈیا پہ پابندی تھی، ٹی وی نشریات شام 4 بجے سے رات 11 بجے تک ہوتی، نشریات کا آغاز اور اختتام تلاوت کلام پاک، حمد اور نعت سے ہوتا، چوری زنا کی بہت سخت سزائیں تھیں اور ملک میں مکمل امن و امان تھا۔ 1 روپے کا کباب ملتا تھا اور 5 روپے کا تو بس ایسا بہترین برگر ملتا تھا کہ تم کھاتے رہ جاؤ۔ تندور پر روٹی 8 آنے کی ملتی تھی اور 10 روپے میں ایک مزدور آرام سے 2 وقت کا کھانا کھا لیتا تھا، اور دکانوں پر سوئی سے لے کر ہاتھی تک کے نرخ نامے لگے ہوتے اور مجال کے کوئی ایک ڈھیلا پیسہ بھی زیادہ لے لے۔ تمام سیاسی پارٹیوں پہ پابندی تھی اور عوام کو گمراہ کرنے والے سیاستدان جیل میں تھے۔ سرکاری اسکول فیس 10 روپے ماہانہ تھی اور پرائیویٹ اسکول فیس 30 روپے ماہانہ۔ اسکول میں پڑھایا جانے والا نصاب سخت جانچ پڑتال سے گزرتا اور اسلام مخالف اور پاکستان مخالف کوئی چیز بچوں کو نہ پڑھائی جاتی۔ کالج میں 1 مہینہ فوجی ٹریننگ ہوتی جس میں حصہ لینے والوں کو 20 اضافی نمبر ملتے۔ پاکستانی برانڈ کمپنیوں کو تحفظ حاصل تھا۔ ملک کی اپنی پولکا آئس کریم، آرسی گولا، بنایا ٹوتھ پیسٹ، فوجی کارن فلیکس، ناصر صدیق گلاس، رہبر واٹر کولر، پرافیشینٹ موٹر کار یا سوپ ٹرک پاکستان میں عام نظر آتے تھے۔ دور دراز گاؤں میں مسجد فجر اور ظہر کے درمیان اسکول کے طور پر استعمال ہوتی۔ تعلیم بالغاں کے لیے نئی روشنی اسکول شام کو کھلتے۔ انہی کے دور حکومت میں شریعت عدالت بنی جس میں ایک مقدمے میں سود کو حرام اور قابل سزا جرم قرار دیا گیا۔ پھر 1988 میں جنرل ضیاء الحق ایک پراسرار حادثے میں شہید ہو گئے اور بے نظیر بھٹو کا دور شروع ہوا۔ سب سے پہلے بے نظیر نے ضیاء الحق کی تمام اسکیمیں بند کیں جن میں مسجد اسکول اور نئی روشنی اسکول شامل تھے۔ ضیاء الحق کے دور میں ٹی وی پہ ایک چینل ہوتا تھا اور نیوز کاسٹر سر پہ دوپٹہ رکھ کر آتی تھیں۔ بے نظیر نے پھر زنا کی سزا حدود آرڈیننس پاس کرا کے ختم کر دی اور تعلیم مہنگی ہوتی گئی اور وہ سب کچھ ہوتا گیا کہ اللہ کی پناہ۔ اس کے بعد نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں حکومت نے آرڈیننس پاس کر کے شرعی عدالت کو ختم کر دیا اور سود کے حرام اور قابل سزا جرم کے شرعی عدالت کے فیصلے کو سپریم کورٹ لے جایا گیا جو کہ آج تک اسٹے پر ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کچھ حکومتیں اور وزارتیں پہلے اسٹے پر چلتی رہیں، اور اسی اسٹے کی آڑ میں سود کا کام کھلے عام، یعنی اللہ ذوالجلال اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کھلے عام۔ جنرل ضیاء ایک ملٹری ڈکٹیٹر تھا مگر ساری دنیا کا کفر اس سے کانپتا تھا۔ اپنے ملک کے سارے شیاطین اس کے دور میں حکومت میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ہمیں فخر ہے آپ پہ جنرل ضیاء الحق شہید، اللہ آپ کو جنت الفردوس